باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم سلام علیکم۔ آج کی تاریخ ولادت باب الحوائج مولا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمسرت تاریخ پر چینل کی جانب سے اور خود میری جانب سے تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد، اور ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حسینی چینل کی پوری ٹیم کی خدمت میں مبارکباد کہ یقیناً حسینی چینل کا یہ کام کہ ہر ولادت اور شہادت کے موقع پر اور مختلف مواقعوں پر پروگراموں کو ارینج کرنا، یہ ایک بہت ہی بڑا اور اجر کا کام ہے۔ جس طریقے سے کتاب کا لکھنا اور کتاب کا شائع کرنا اور اس کے بعد اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چینل کے ذریعے سے کسی ذاکر، عالم، مبتدی، معلم یا شعراء، ان کے ذریعے سے ایک پیغام کو عوام الناس تک پہنچانا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑا کام ہے۔ ظاہراً ہم اس کو بہت چھوٹا کام سمجھتے ہیں، جبکہ بہت ساری مشکلات آتی ہیں، چاہے وہ مالی مشکلات ہوں، چاہے وہ فزیکل مشکلات ہوں۔ ہمارے پاس ٹیم بھی ہونا چاہیے، پیسہ بھی ہونا چاہیے، اور ہر طریقے کا ماحول بھی ہونا چاہیے جس میں ہم اپنی بات کو اس چینل کے ذریعے سے یا مختلف جو چینل یہ کام کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے عوام تک پہنچا سکیں۔ ظاہری بات ہے کہ تعلیم اور تعلم یہ ایک ایسا مشغلہ ہے، ہم جب کسی چیز کو سیکھتے ہیں اور اسے سکھاتے ہیں اور اسے پہنچاتے ہیں دوسروں تک، تو جب ہم کوئی چیز اخذ کرتے ہیں، لیتے ہیں، چاہے اسے اپنے اساتذہ کے ذریعے سے حاصل کریں، استاد سے لیں، یا زمانے کی، ماحول کی جو اس وقت کا دائرہ ہے اس میں رہ کر ہم کسی چیز کو حاصل کریں، اخذ کریں، اس کے ذریعے سے ہم لیں، تو یہ تمام چیزوں کو جب ہم حاصل کرتے ہیں، حاصل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، چاہے ہمارے تجربے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کتاب کے ذریعے سے یا معلم کے ذریعے سے، ہمارے استاد کے ذریعے سے کوئی ایسی بات جو ہمارے علم میں نہیں تھی ہمیں معلوم ہوئی، اب اس کے ضامن ہم ہیں۔ اب اسے دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ماضی کی داستانوں کو پڑھ کر یا ماضی کی باتوں کو اخذ کر کے اپنے بزرگوں سے براہ راست حاصل کر کے علم، یا کتاب کے ذریعے سے انہیں حاصل کر کے اور آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا، ماضی کی داستانوں کو مستقبل تک لے جانا، اور ان میں سے یہ نہیں کہ ہر بات ہم پہنچائیں، بلکہ وہ باتیں کہ جو معاشرے میں جو ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت کی ضرورت ہے اور جو اس وقت کی انتہائی ضروریات ہیں، وہ باتیں ہم معاشرے تک کیسے پہنچائیں کہ معاشرہ بہتر سے بہتر تر بنے۔ یہ آج کا یہ چینل بھی کام کر رہا ہے، حسینی چینل ہو یا دیگر، اور کتابیں ہیں، جن افراد نے کتابیں لکھیں اور جنہوں نے اسے خود چھپوایا یا دوسرے لوگ اس میں معاون بنے، انہوں نے محسوس کیا کہ فلاں صاحب نے کوئی کتاب لکھی، قلمی نسخہ ہے، بہت ہی نایاب ہے، بہت ہی بہترین نسخہ ہے، لیکن کمیاب ہے، نایاب ہے اور بہت ہی مفید نسخہ ہے، تو اس کو سامنے لانے کے لیے انہوں نے اپنا پیسہ لگا دیا اور چھپوا دی، تو یہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ اسی طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں کہ چینل اچھا کام کر رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیا، یعنی تعاون کر دیا اس کے لیے، اور ان باتوں تک کو عوام تک پہنچانے کا وہ ذریعہ بن رہا ہے، لہذا اس کی بقا کے لیے کام کر دیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ ہم مولا عباس علیہ السلام کی جب ولادت مناتے ہیں یا ان کی شہادت پہ تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے کردار میں 2-3 باتوں کو خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو ان کی وفاداری، کہ مولا عباس علیہ السلام کی وفاداری، جس کے سلسلے میں میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں، ہم اور آپ کیا ان کی تعریف و توصیف کریں گے۔ یعنی اگر آخری کلمات میں کوئی کہتا ہے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر، تو وفاؤں کا خدا کہتا ہے، جبکہ اس پر بھی معترض اعتراض کرتے ہیں اور ناقدین اکثر تنقید کرتے ہیں کہ یہ وفاؤں کا خدا کا لفظ استعمال کرنا، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ اسی طریقے سے وفاؤں کا سمندر، کیونکہ سمندر کی انتہا نہیں جانتا آدمی کتنا بڑا ہے سمندر، کہاں تک ہے، یا وفا کی انتہا جسے کہہ دیتے ہیں، تو بہرحال وفا کے پہلو سے ہم جناب عباس علیہ السلام کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پہچانتے بھی ہیں۔
لیکن ان کی جو علمی شخصیت ہے اور جو جناب عباس ایک ایسے عالم اور عالم باعمل ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے علم کو اگر ہم محسوس کریں اور ان کے علم کو اگر زیادہ دور نہ جائیں اور زیادہ گنجلک گفتگو نہ ہو تو میں الفاظ کو بہت آسان کرتے ہوئے اپنے نوجوانوں کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ علم کا مطلب جاننا ہے۔ جناب عباس علیہ السلام اپنی شخصیت کو جب پیش کر رہے ہیں تو ہر پہلو سے اگر آپ انہیں دیکھیں، کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں، ہر پہلو سے کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ علم کا مطلب جاننا، یعنی وہ عالم ہیں اس درجہ کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ امام کی منشا کیا ہے، امام کی مرضی کیا ہے، آقا کی مرضی کیا ہے، آقا کی منشا کیا ہے، کس وقت ہمارا امام ہم سے خوش ہے اور کس بات سے امام ناراض ہو سکتے ہیں۔ تو امام کی رضا، امام کی مرضی کو وہ امام کی اطاعت، جو اطاعت گزار ہیں جناب عباس علیہ السلام، وہ اس منزل پر کہ امام کی مرضی، امام کی رضا کو وہ اللہ کی مرضی اور رضا جانتے ہیں۔ تو اگر واقعہ کربلا میں آپ دیکھیں کہ واقعات کربلا جب رونما ہوئے اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جناب عباس علیہ السلام کا کردار وہ ہے کہ اگر کہہ دیا کہ پیاسے لشکر کو پانی پلایا جائے تو آپ نے مشکوں کے دہانے کھول دی، یا خود جناب عباس آگے آگے بڑھ کر پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اور وہی قافلہ جب کربلا کی سرزمین پر پہنچا اور خیمے نصب کرنے کی بات آئی، جناب عباس کو حکم ہوا کہ آپ خیمے نصب کریں، آگے بڑھ چڑھ کر خیمے نصب کیے۔ پھر وقت آیا کہ ان خیموں کو ہٹانے کی بات آئی۔ اب یہاں پر اگر علم نہ ہو انسان کے پاس، یعنی وہ قیافہ شناس جسے کہتے ہیں، چہرے کو پہچاننا کہ کس وقت امام کی کیا مرضی ہے، کیا منشا ہے، امام کے چہرے پر نگاہ ڈال کر یا ان کی منشا کو محسوس کر کے کہ امام کیا چاہتے ہیں اس پر فوراً عمل کر رہے ہیں۔ اگرچہ بعض افراد کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت سخت منزل تھی کہ جہاں دریا کے کنارے خیمے لگانے میں جناب عباس کو انتہائی خوشی ہوئی ہوگی، وہاں دریا کے کنارے سے خیمے ہٹانے پر انتہائی رنج ہوا ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جناب عباس کے کردار میں امام کی خوشی یا امام کے رنج سے ہٹ کر کچھ ہوا ہو۔ اگر جناب عباس امام سے ہٹ کر کوئی گفتگو کریں کہ امام ناخوش ہیں اور جناب عباس خوش ہو رہے ہیں، جناب عباس ناخوش ہیں اور امام خوش ہو رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں تضاد پیدا کر دیں گی۔ یہاں اہل بیت کے گھرانے میں معصوم اور غیر معصوم دونوں ہستیاں موجود ہیں، لیکن جو 14 کی فہرست میں ہیں ان سے ہٹ کر بھی اگر جناب عباس کے کردار کو ہم دیکھیں تو معصوم کردار نظر آتا ہے، جہاں کوئی لغزش، جہاں کوئی غلطی، جہاں کوئی خطا کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا۔ آپ نے اگر کہہ دیا جناب امام حسین علیہ السلام نے کہ خیمے دریا سے ہٹائے جائیں، ہٹا دیے گئے۔ اجازت مانگنے آئے، نہیں ملی اجازت، ایک کے بعد ایک چاہنے والے جا رہے ہیں۔ اب جناب عباس کا صبر دیکھیں آپ کہ سامنے جو جناب علی اکبر ہوں، جناب اون محمد ہوں، جناب قاسم ہوں، گود کے پالے ہیں، سبھی اجازت لے کے جا رہے ہیں، جناب عباس پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن اس کے بعد صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ دنیا کو بتایا کہ حفظ مراتب کیا ہوتے ہیں، آقا اور غلام کا مرتبہ بھی بتا رہے ہیں، بھائی سے بھائی کی محبت بھی بتا رہے ہیں، اور اپنی فرض شناسی، اپنے فرض کو پہچاننا کہ کیا فریضہ ہے، کس طریقے سے ہمیں کربلا میں اپنے کردار کو ادا کرنا ہے، یہ بھی جناب عباس علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ تو آج اگر ہم جناب عباس علیہ السلام کے کردار کو دیکھیں تو ان سے ہمیں بہت ساری چیزیں حاصل کرنا چاہیے، بہت ساری چیزیں۔ یہاں پر وقت نہیں کہ میں ہر چیز کو تفصیلاً عرض کروں، صرف مختصراً کہوں گا کہ اگر وفا کی انتہا ہے جناب عباس تو صبر کا بھی پیکر ہے، صبر کی انتہا بھی ہے۔ اگر صبر کے ساتھ، وفا کے ساتھ جناب عباس کو دیکھا جائے تو ایثار بھی جناب عباس کے اندر ہے، قربانی کا جذبہ۔ یہ نہیں کہ صرف جان قربان کرنا، مال، اولاد، کوئی بھی چیز ہو، اپنے بھائیوں کو بھیجنا، یہ سب قربانی۔ سب سے بڑی چیز ہے نفس کو مارنا، نفس کی قربانی، کہ اگر دل چاہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے اور آقا کا حکم نہیں ہے، آقا کی مرضی نہیں ہے، یعنی امام کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، تو اگر حکم الہی نہیں ہے، حکم امام نہیں ہے، تو بھی جناب عباس اس کام کو نہیں انجام دے سکتے۔
یعنی اس مرضی کو جیسے مولائے کائنات نے شب ہجرت کہا جاتا ہے کہ نفس بیچ کر مرضی رفس خرید لی، اسی طریقے سے جناب عباس بھی ہیں کہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں شامل کر دیا، اس کی مرضی میں، امام کی مرضی میں شامل کر دیا۔ جو حکم الہی ہے، جو حکم امام ہے، جو امام کی مرضی، اللہ کی مرضی ہے، وہی جناب عباس کی مرضی، وہی جناب عباس کی رضا ہے۔ اب جناب عباس علیہ السلام کے کردار کو اگر ہم دیکھیں، بچپن سے دیکھیں، طاقت شجاعت کا یہ عالم ہے کہ ڈر اور خوف تو چھو کر بھی نہیں گیا ہے جسے کہا جاتا ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کا کردار اتنا بلند ہے کہ آپ کے کردار سے صرف خواتین ہی نہیں کہ وہ محفوظ ہیں اور وہ مطمئن ہیں، بلکہ اہل بیت کے گھرانے کا ہر فرد ناز کر رہا ہے اس کردار پر۔ حسن کا عالم دیکھیں کہ قمر بنی ہاشم کہا گیا آپ کو، چاند، بنی ہاشم کا چاند، جبکہ انتہائی خوبصورت تھے جناب علی اکبر، جن کے لیے روایتوں میں ہے کہ صحرائی عرب دور دور سے لوگ دیکھنے آتے تھے، اور صحرائی عرب جب آیا ہے تو اس نے آنے کے بعد جناب علی اکبر کی زیارت کی اور مولا سے کیا کہا، امام حسین علیہ السلام سے کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ ایسا ہی ایک فرزند عطا کرے۔ اور امام نے کیا کہا کہ اگر میں دعا کر دوں اور اللہ تجھے ایسا ہی فرزند عطا کرے اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کیا کرے گا؟ پوری روایت موجود ہے۔ اس نے کیا کہا کہ مولا اس کے پیر میں نہیں، میری آنکھ میں چبھ جائے۔ یعنی اتنا خوبصورت جناب علی اکبر اتنے خوبصورت ہیں، ان کی انتہائی خوبصورتی کو دیکھ کر اس نے یہ بات کہی کہ مولا میری آنکھ میں چبھ جائے لیکن ایسے خوبصورت فرزند کے پیر میں کانٹا نہ چبھے۔ پھر مولا نے کیا کہا کہ پھر دعا نہ کروا، اس لیے کہ میرا یہ وہ فرزند ہے کہ جو کربلا میں تیروں اور تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ تو ناظرین محترم، خوبصورتی میں جناب علی اکبر کا ایک نام تھا، دور دور سے لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، لیکن اس ماحول میں جناب عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کا لقب ملنا، آپ کو انتہائی خوبصورت پایا جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ قد و قامت میں، حسن و جمال میں بھی سب سے آگے تھے۔ اس کے بعد وفا، امام حسین علیہ السلام کی وفاداری بھی ہے، چوتھے امام بھی ہیں، ائمہ موجود ہیں، ان کے درمیان جناب عباس کی وفاداری، جناب عباس کا علم، جناب عباس علیہ السلام کا کردار، ایک نمایاں کردار نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک عطا ہے، کیونکہ مولا کائنات نے طلب کیا تھا ایسے فرزند کو کہ جو کربلا میں حسین کے کام آئے، اور آپ یقیناً ان تمام توقعات پر پورے طریقے سے کھرے، جسے کہنا چاہیے کھرے اترے، اور جو بھی آپ سے توقع کی گئی تھی، جو مولا کائنات نے امید کی تھی، ان امیدوں کو آپ نے پورا کیا۔ مدینے سے قافلہ روانہ ہوا تو ہر منزل پر بالکل غلاموں کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے مولا کائنات نے کہا کہ میں محمد کے غلاموں میں غلام ہوں، فخر کرتے تھے۔ اور پیغمبر اسلام نے آپ کی منزلت کو جب بیان کیا تو کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، گویا اگر مجھ تک آنا ہو تو علی تک آنا ہے۔ یعنی منزل اتنی بلند ہو گئی کہ اگر رسول سے کسی کو ملنا ہو، رسول سے محبت کرنا ہے، رسول تک جانا ہے، رسول سے قرابت اختیار کرنا ہے، تو اسے لامحالہ لازماً مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک جانا ہوگا، اور ان سے محبت کرنا ہوگی، ان سے قرابت اختیار کرنا ہوگی، اس لیے کہ دروازہ ہی جب بند ہوگا تو پھر گھر کے اندر جانے کا راستہ کیسے ہوگا۔ تو اگر ہم شہر میں جانا چاہتے ہیں اور شہر کی جو فضیلتیں ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور شہر کی جو فیسلٹیز ہیں جسے کہنا چاہیے انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، استفادہ کرنا چاہتے ہیں، جو شہر کے اندر ہمارے لیے مختلف رنگ کی چیزیں سجی ہوئی ہیں، جو کچھ موجود ہے شہر کے اندر ہے، اسے اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ان نعمتوں کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہاں تک آنا ہوگا؟ دروازے تک۔ دروازے سے ہی ہم داخل ہوں گے تو ہمیں عزت ملے گی، محبت ملے گی، سب کچھ۔ تو مولا کائنات کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو علی تک آؤ، کیونکہ میں شہر علم ہوں۔ اگر مسلمان علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور رسول سے حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے دروازے سے آنا پڑے گا، یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی کو سمجھنا پڑے گا، نہج البلاغہ کو پڑھنا پڑے گا، اور جب نہج البلاغہ تک آئے گا تو پھر رسول تک آئے گا، پھر رسول کے کلام کو دیکھے گا، آپ کی حدیث کو سمجھے گا۔ تو علی کو در بنایا، آنے کا راستہ، کہ اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو علی سے ہو کر آؤ۔ بس اسی طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک اگر جانا ہے تو باب الحوائج ہیں، مولا عباس،
جو امام حسین تک جانے کے لیے باب حسین کہلاتے ہیں، باب الحسین ہیں، امام حسین تک جانے کے لیے راستہ ہیں جناب عباس۔ بعض علماء کے لیے یہ مشہور ہے بات کہ جب وہ زیارت کے لیے جاتے تھے تو خاص طور سے جناب عباس علیہ السلام کی زیارت پہلے کرتے تھے اور بعد میں امام حسین السلام کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ پہلے جناب عباس کو سلام کرتے تھے، بعد میں امام حسین علیہ السلام کو۔ اگرچہ بعض افراد یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں ایسا کروں گا تو کہیں مولا ناراض نہ ہو جائے، جناب عباس چھوٹے ہیں، امام حسین بڑے ہیں، مرتبہ ان کا زیادہ ہے، ان کا کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی اس میں ہے کہ جناب عباس کے مرتبے کو دنیا دیکھے، پہچانے، سمجھے۔ اللہ نے انہیں ایک رتبہ عطا کیا ہے، منصب عطا کیا ہے۔ تو ہم سب اگر امام حسین علیہ السلام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو جناب عباس سے ہو کر جائیں۔ کوئی اگر حاجت ہے ہماری، کوئی پریشانی ہے اور اسے دور کروانا ہو، اور حاجت کو پورا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حاجت روا ہو، پوری ہو، بات مکمل ہو، ہماری بات پریشانی دور ہو اور درگاہ عالیہ میں، بارگاہ رب العزت میں ہماری دعا قبول ہو، بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوں، تو ہمیں جناب عباس سے توسل کرنا ہوگا۔ پہلے ان کو سلام کریں، ان کے در تک جائیں، پھر جناب عباس سے آگے بڑھیں گے تو امام حسین علیہ السلام تک پہنچیں گے۔ تو بہرحال ناظرین محترم، کم وقت میں اس سے زیادہ نہیں بیان ہو سکتا، لیکن ایک پیغام کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ دنیا میں رہیں اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں، مومن رہ کر اللہ کے متقی و پرہیزگار بندے بن کر دنیا میں رہیں اور دنیا سے رخصت ہوں تو با ایمان جائیں، تو ہمیں تقوی الہی کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون متقی ایسا ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے، جس کا ایمان سب سے کامل ہے۔ تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرزند جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے، مولا عباس علیہ السلام کی ذات گرامی کو دیکھنا ہوگا، مطالعہ کرنا ہوگا، اور آپ کی شجاعت کے ساتھ ساتھ آپ کی قوت برداشت، آپ کا نفس پر قابو رکھنا اور آپ کا حفظ مراتب اور تمام جو خصوصیات ہیں، صرف شجاعت کو نہ دیکھیں کہ جناب عباس کتنے شجاع، کتنے بہادر تھے، بلکہ ان کے کردار کو دیکھیں کہ انہیں اپنے نفس پر کتنا کنٹرول تھا، اپنے نفس پر کتنا قابو تھا، وہ اپنے بھائی، اپنے بہنوں سے، اپنے افراد خانوادہ سے کس طرح پیش آتے تھے۔ تو اگر ہم نے جناب عباس کے کردار کو، ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے کردار کو بہتر بنایا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ گھر میں بھی کامیاب ہوں گے اور باہر بھی آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اور آپ کے ذریعے سے اگر آپ کامیاب ہیں تو آپ کے ذریعے سے معاشرہ کامیاب ہوگا، کیونکہ ایک گھر اگر خوشحال ہے تو ایک گھر سے سینکڑوں گھر جڑے رہتے ہیں، یہ تمام گھر اگر خوشحال ہیں تو معاشرہ خوشحال ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام کے کردار کو اپنی زندگی میں سمو سکیں اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔